آٹھویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا اردو کا، اس بارستان اردو آٹھویں، وہ ہے گوتم بدھ۔ تو اس میں ہمیں پڑھنا ہے یہ گوتم بدھ کون تھا، اس کا اصلی نام کیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوا ہے، یعنی گوتم بدھ کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، جانکاری حاصل کرنی ہے۔ تو پیج نمبر ہے اس کا، صفحہ نمبر آپ 83 صفحہ نمبر کھولے اور غور سے سنیں۔ گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں۔ جیسا الگ الگ مذہب ہے، دھرم ہے، تو بدھ دھرم بھی ایک ہے۔ اس بدھ دھرم کے وہ بانی تھے، جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ بدھ دھرم بھی جتنے دنیا میں مذہب ہیں ان میں ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا۔ کپل وستو کا ایک راجا تھا، اسی کا بیٹا تھا یہ سدھارتھ۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں، جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم، اس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، دھرم سے۔ گوتم سدھارتھ اس کا اصلی نام تھا، تو گوتم ذات ہے، گوتم ذات ہے۔ اور قبیلہ شاکیہ تھا۔ نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، کس سن میں؟ 563 قبل مسیح۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ یہ ماموزاد بہن ہے، ممیری بہن، ممیرا بھائی جیسے بولتے ہیں، ممیری، ماموزاد بہن۔ جب یاد رکھنا ہے، جب اس کی عمر کتنی تھی؟ 19 برس کی۔ شاہی محل میں پر عیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، عیش و عشرت میں، قریش اسی کو کہتے ہیں۔ تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوئے۔ خوگر مانے عادی، خوگر مانے عادی۔ وہ بے کل رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، وہ غور کرتے تھے کہ بیشتر انسان غریب ہیں، کیونکہ یہ تو بادشاہ کا یعنی راجا کا بیٹا تھا۔ ان کے پاس ہر کوئی سہولیت میسر تھی، عیش عشرت تھے، اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھیرے رہتے ہیں۔ غربت اور دوسرے مسائل جو ہیں تو لوگوں کو یہ درپیش رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ یہ اہل ثروت سے مراد ہے جو لوگ دولت مند ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کبھی کبھی نا امید اور ناخوش ہوتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر مر جاتے ہیں۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، مسرت بھی خوشی کو کہتے ہیں، تو عارضی مسرت کہتے ہیں عارضی خوشی کو، جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے۔ معرہ ہوا اور دائمی مسرت کی حامل ہو، جو اس سے مبرہ ہو اور ہمیشہ کے لیے خوشی ہی خوشی ہو۔ اسے ایک ایسے چیز کی تلاش تھی۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔
وہ محل سے روانہ ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی، کیونکہ اس کی 19 سال میں شادی ہوئی تھی، جب ان کی عمر 19 سال تو اس نے چھوڑ دیا اپنی اس بیوی کو، اور الگ ہونے کا اس نے کنارہ کش میں الگ، اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے، انہوں نے بادشاہی محل کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نو مولود جو ابھی پیدا ہوا تھا، جس نے جنم لیا تھا، اس بچے کو بھی، اور تمام دنیاوی آسائشات بھی کہتے ہیں اسی کو، عیش آرام کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے، عبادت کرنے والے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حاصل کیا۔ عرصہ کہتے ہیں وقت کو، مدت کو، تو انہوں نے اس دور کے مشہور، اس زمانے کے یوگی ایک تھے، عالم تھے، علماء سے علم حاصل کیا۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ جب وہاں سے وہ فارغ ہو گئے، افکار سے مکمل آگاہی حاصل، واقفیت حاصل کی، بعد میں انہوں نے انسان کے غیر اطمینان اور غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل آگے یہاں سے